جو پاکستان میں ایک روایت ہے وہی قائم ہوگی۔ حکومت جو ہے وہ یہاں پہ ٹیکس بڑھا دے گی، وہاں پہ ٹیکس بڑھا دے گی، کہیں اخراجات کم کرنے کی بات نہیں ہوگی۔ جو ہم جیسے لوگ سالہ سال سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جب تک NFC ایوارڈ کو پھر سے ریویو نہیں کرو گے پاکستان میں پھر سے گروتھ نہیں آئے گی۔ آپ دیکھیں 2010 سے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ایک ابتر سے ابتر حالت میں چل رہی ہے۔ جب سے آپ نے NFC بڑھایا تو وہ بھی نہیں ہوگا۔ اس بار بھی 1000 ارب روپیہ PSDB پہ رکھنے کی بات کر رہے ہیں جبکہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس بار بھی 2000 ارب روپیہ صوبے کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں رکھیں گے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اور کیونکہ IMF آپ کو زیادہ قرض نہیں لینے دے رہا لہٰذا آپ کو مزید ٹیکس بڑھانا پڑے گا۔ 500 ارب روپیہ اس سال تنخواہ دار طبقے کے اوپر ٹیکس لگا دیا ہے۔ اب نئے نئے ناموں سے نئی نئی اصطلاحوں سے ٹیکس لگے گا۔ کوئی ہیلتھ ٹیکس کر کے لگا دیں گے تو آئس کریم 5% اس پہ ٹیکس لگا دیں گے، کچھ کاربن لیوی کر کے ٹیکس لگا دیں گے، وہی پیٹرول پہ ہی ٹیکس ہوگا۔ تو مثال کے طور پر آپ کہہ رہے ہیں کہ 78 روپے سے 100 روپے ٹیکس کر دیں گے لیوی پیٹرول پہ، 5 روپے کاربن کر دیں گے اور 20 روپے کسٹم ڈیوٹی لیں گے، تو 100 روپے آپ ٹیکس لیں گے 1 لیٹر پیٹرول پہ۔ یعنی کہ اگر ایک موٹر سائیکل والا جو روز کا 1 لیٹر پیٹرول بھراتا ہے اس سے 3700 روپے مہینے کے آپ اس سے مزید ٹیکس لے لیں گے۔ آپ دکانداروں کے اوپر 3000 روپے ٹیکس نہیں لگا سکتے، آپ موٹر سائیکل والے سے 3700 روپے ٹیکس لے لیں گے۔ اس کی 50,000 روپے کے اوپر تنخواہ ہوگی تو اس سے آپ ٹیکس لے لیں گے، لیکن اس کی کسی کی 1000 ایکڑ کی زرعی اراضی ہو اس سے آپ ٹیکس نہیں لے سکتے۔ کوئی اربوں کے مکانوں میں شہروں میں رہتا ہے اس سے آپ ٹیکس نہیں لے سکتے۔ تو یہ ایک اشرافیہ کنٹرول سسٹم ہے جس کے اندر MNAs MPs اپنا 600-700-800 ارب روپیہ مانگیں گے کہ وہ خرچ کر سکیں، جس میں سے وہ خود بورڈ کر سکیں، جس کے اندر حکومت اپنے تمام اخراجات کرے گی، FBR کی گاڑیاں آئیں گی، دیگر وزارتوں کی گاڑیاں آئیں گی، اسسٹنٹ کمشنر کے گھر بنیں گے، وہ سب کچھ ہوگا اور سارا بوجھ عوام کے اوپر پڑے گا۔